غروب شمس کے وقت افق سے چاند کی اونچائی، جب سورج ڈوبے تو جتنے درجے چاند اونچا ہوگا، دیکھیں چاند اونچا ہوگا جبھی تو دکھے گا، اگر چاند پہلے ڈوب گیا اور پھر سورج ڈوبا تو کیا خاک دکھائی دے گا؟ تو سورج کا پہلے ڈوبنا لازم ہے. سورج جب ڈوب رہا ہو تو چاند کتنے درجے اونچا ہے ہمارے افق پر، ہماری نگاہ کے سامنے، وہ کہلاتا ہے الٹیچیوڈ آف مون، ارتفاع قمر. جبکہ فصل نیرین سورج اور چاند کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں. جبکہ چاند کی عمر اس کی پیدائش سے شمار کی جاتی ہے، یعنی ہر ماہ جب سورج اور چاند زمین کے اعتبار سے ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو نیا چاند پیدا ہو جاتا ہے. مثلا صبح 3 بجے نیا چاند پیدا ہوا اور شام کو غروب شمس 7 بجے ہے. اب صبح 3 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک کی 16 گھنٹے کی عمر ہوئی، تو یہ کہلائے گی کہ چاند کی عمر 16 گھنٹے. اب دیکھیں چاند کی اونچائی، دیکھیں کہ سورج ڈوب رہا ہے اور چاند ابھی اونچا ہے، تو یہ افق سے جتنے درجے اونچا ہوگا، یہ جو بلو لائن ہے یہ ارتفاع کو ظاہر کر رہی ہے، چاند کی اونچائی کو ظاہر کر رہی ہے بلو لائن. ٹھیک ہے، سورج ڈوبا، نیچے یہ سورج ڈوبا ہوا لکیر کے ساتھ افق کے ساتھ، اور اوپر دیکھیں یہ چاند ہے، تو چاند کی اونچائی ہم افق سے ناپیں گے. یعنی ضروری نہیں کہ جہاں سورج ڈوبے وہیں چاند ڈوبے، چاند ہٹ کر بھی ڈوب سکتا ہے. تو جہاں چاند ہوگا وہاں سے ہم افق سے اس کی قریب ترین جو اونچائی ہوگی اس کو ناپیں گے، یہ کہلاتا ہے چاند کا ارتفاع. ٹھیک ہے، اور دیکھیے فصل نیرین کیا ہے، سورج اور چاند کے درمیان دوری، تو یہ گرین لائن ہے، ہری، جو ہرے کلر کی لائن ہے، یہ شو کر رہی ہے کہ چاند اور سورج کے مرکز کے درمیان فاصلہ کتنے درجات کا ہے. اسے فصل نیرین کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے فرق غروبین، تو سورج ڈوبنے اور چاند ڈوبنے میں جو فرق ہوتا ہے، جو فصل ہوتا ہے، وہ اپنے فرق غروبین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، 29 کو چاند نظر نہ آنے کی کیا عوامل ہوتے ہیں؟ سورج کے ڈوبنے کے وقت ارتفاع قمر، سورج سے چاند کی دوری، اور سورج ڈوبنے کی کتنے منٹ بعد چاند ڈوبا، یہ ہمارے اکابرین کے نزدیک اور موجودہ سائنس نے بھی ان کا معیار بتایا. اور بعض اوقات چاند کی کیفیت اس شرائط کے مطابق نہیں ہوتی یا مطلب صاف نہیں ہوتا تو چاند کا نظر آنا مشکل بلکہ ناممکن بھی ہو جاتا ہے، اور یوں 29 کا چاند نہیں ہو پاتا. امکان رویت کی جانچ، دیکھیے یہ 4 قاعدے عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا ہے چاند کی عمر، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، کیونکہ بقیہ 3 قاعدے اگر پورے ہو جائیں تو پھر چوتھی چیز خود بخود پوری ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں فرمایا. لیکن جدید سائنس بہرحال اس کو بیان کرتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اور کتنا فرق ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں اور جدید سائنس جو آج کل لے رہی ہے. سب سے پہلے چاند کی عمر، اگر چاند کی عمر 19 گھنٹے ہو کم سے کم تو چاند کے دکھائی دینے کا امکان شروع ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکھائی دینا لازم ہے، یہ تو کچھ بیوقوفوں نے، پاگلوں نے سمجھ لیا کہ دکھائی دینا لازم ہے. دکھائی دینا لازم نہیں ہے، ابھی تو امکان شروع ہوا ہے. ورنہ میں آپ کو بتا چکا کہ فقیر 34 آورز کے چاند کو ڈھونڈتا رہا، نہ مجھے چاند دکھا نہ حکومت کو چاند دکھا، اور 30 کا چاند حکومت کو کرنا پڑا. 34 گھنٹے کا چاند بھی نہیں دکھتا بعض اوقات، تو پھر 19 گھنٹے کا چاند نظر آ جائے، یہ کون سا فرض و واجب و لازم ہے؟ دوسری چیز، چاند کی سورج سے اونچائی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 8 ڈگری ہونی چاہیے کم از کم. لیکن جدید سائنس شہروں کے علاوہ 60 ڈگری کو بھی لے لیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ امکان ہوتا ہے 60 ڈگری کے بعد بھی. چاند کی سورج سے دوری، ایلونگیشن، یہ کم سے کم 10 ڈگری ہونی چاہیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور سائنس کے نزدیک بھی 10 ڈگری ہونی چاہیے. چاند اور سورج کے غروب میں فاصلہ، لیگ ٹائم، یعنی سورج ڈوبنے کی کتنی دیر بعد چاند ڈوبے گا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 40 منٹ ارشاد فرماتے ہیں. اور جدید سائنس وہ بھی قریب اسی کو لیتی ہے، لیکن وہ 40 سے کچھ منٹ کم کو بھی مان لیتی ہے کہ 35 سے 40 منٹ اگر ہو تو دکھائی دینے کا امکان ہوتا ہے. اب یہ 4 شرائط میں جب تک اکثر شرائط پوری نہ ہوں تو چاند دکھائی دینے کا امکان ہی نہیں ہوتا. اگر 3 پوری ہوں تو پھر کمزور امکان ہوتا ہے، اور اگر 4 پوری ہو جائیں تو روشن امکان ہوتا ہے. یہ جو آپ ہماری رپورٹیں دیکھتے رہتے ہیں نا کہ قوی امکان ہے، کمزور امکان ہے، امکان ہے ہی نہیں، دیر از نو چانس، تو یہ سب اس طرح یہ رپورٹیں تیار ہوتی ہیں. چاند کی جو نوکیں ہوتی ہیں نا، چاند کی نوکیں،
وہ کس جانب ہوتی ہیں؟ تو چاند کی نوکیں جہاں سورج ڈوبا اگر وہیں چاند ڈوبنے جا رہا ہے تو اس کی نوکیں اوپر ہوں گی، بالکل اوپر کی جانب دونوں نوکیں، اور گولائی نیچے کی طرف ہوگی۔ اچھا اگر سورج جہاں ڈوبا ہے چاند اس کے دائیں طرف ہے تو اس کی نوکیں دائیں طرف مڑ جائیں گی، ترچھی ہو جائیں گی، اور اگر جہاں سورج ڈوبا ہے چاند الٹے ہاتھ پر ڈوبنے جا رہا ہے بائیں ہاتھ پر تو اس کی نوکیں بھی لیفٹ کو ٹرن کر جائیں گی۔ اور یہ سب بھی ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیے یہ اس مہینے کی رپورٹ یعنی آج کی چاند کی رپورٹ ہم نے نکالی ہے، ایسٹرونومیکل کیلکولیشن اینڈ چانس فار سیٹنگ آف دا نیو مون آف ربیع الثانی 1444 ہجرہ آن 26 اکتوبر 2022، یعنی آج شام کو ہم جو چاند دیکھنے جا رہے ہیں پاکستان میں، تو دیکھیں اس کی کیلکولیشن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایک اجمالی رپورٹ دے دی، کل پیدا ہو چکا پاکستانی ٹائم سے 3:49 دوپہر میں یہ پیدا ہو چکا، تو آج کے 3:49 ہم ہونے والے ہیں، تو 24 گھنٹے تو اس کی عمر یہی بن گئی۔ اور آج کل سردیاں ہیں، دن چھوٹے ہیں، مطلب تو دن چھوٹے ہیں تو سورج ڈوب رہا ہے 5:30 بجے کے آس پاس پاکستان میں، تو 5:30 بجے تک اس کو 2 گھنٹے کی عمر بمشکل سے اور مل پائے گی، تو 24 اور 2 26، تو 25-26 گھنٹے کے آس پاس ہمیں پاکستان میں یہ چاند ملے گا۔ آئیے مزید کوائف ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیفیتیں ہوں گی۔ اچھا جی یہ دیکھیں لاہور نظر آ رہا ہے، یہ جہاں میرا کرسر ہے۔ اچھا اب اوپر کی بھی ہمیں لانا ہوگا نا تاکہ آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے جی سب سے پہلے لکھا ہے سن سیٹ، لاہور میں سورج ڈوبے گا 17:21 پہ۔ اچھا یہ کیلکولیشن ہماری دوسرے انداز سے لی جاتی ہے، اس پہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہم روزہ کھول لیں، کیونکہ کیلکولیشن میں بعض اوقات جو نا وہ اپنے جو شرعی پہلو ہوتے ہیں اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور لاہور کے سینٹر کا سن سیٹ اٹھا کے لکھ دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس پر روزہ کھولنا درست نہ ہو، تو یہ ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ افطار کے لیے بنیاد نہیں بنائیے گا۔ افطار کے لیے ہمارے چھپے ہوئے نقشے یا ہماری اپلیکیشن کے استعمال کو سیکھ لیں تو اس کو آپ دار مدار بنا سکتے ہیں۔ لاہور تو بہرحال تقریباً 17:21 یعنی 5:21 پہ آج سورج ڈوبے گا لاہور میں، اور چاند ڈوبے گا 17:59 پہ۔ اب کتنی دیر بعد ڈوبے گا؟ 38 منٹ۔ دیکھیں آگے لکھا ہوا ڈیوریشن 38 منٹ چاند رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو چاند دکھائی دے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ تو 40 سے کم کے قائل ہیں ہی نہیں، لیکن جو جدید سائنس ہے اس کی بھی اگر بات مان لیں تو بہت معمولی امکان ہے۔ ٹھیک ہے آگے چلیے، آگے بتایا جا رہا ہے کہ چاند کی جو عمر ہوگی لاہور کے اندر وہ 25 گھنٹے 32 منٹ ہوگی، 25.5 گھنٹے۔ یہاں تھوڑا پہلو نکلا کہ نظر آ جانا چاہیے، یہ پیرامیٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ نظر آنا چاہیے چاند کو، لیکن عاشقان رسول جو چاند چھوٹے دنوں کے ہوتے ہیں وہ چاند بڑی عمر کو طلب کرتے ہیں، یعنی سردیوں کے چاند چھوٹے دنوں کے چاند زیادہ عمر کے ہوں تو دکھتے ہیں، اور گرمیوں کے چاند بڑے دنوں کے چاند چھوٹی عمر میں بھی نظر آتے ہیں۔ سردیوں میں 22 گھنٹے کا چاند 20 گھنٹے کا چاند کبھی نظر نہیں آتا، لیکن گرمیوں میں آ جاتا ہے۔ سردیوں میں تو بعض اوقات وہ جو 34 گھنٹے میں نے بتایا وہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال عموماً جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، تو میرا اپنا جو تجربہ ہے تو سردیوں کا چاند 30 آورس میں جا کے نظر آتا ہے یا اس کے آس پاس، اور گرمیوں کا چاند جو ہے وہ 24 آورس میں نظر آتا ہے۔ اب اس میں 2-3 گھنٹے کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو 25 گھنٹے 32 منٹ دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کا بھی امکان ختم ہو گیا۔ آگے لکھا ہوا اپنے کہ عظیمت یعنی سورج اور چاند کس ڈائریکشن میں غروب ہوں گے، لیکن ہم نے چاند کی غروب کی پوزیشن نہیں لکھی، ہم نے لکھی ہے سورج ڈوبنے کی پوزیشن، اور سورج ڈوبتے وقت جو چاند کی پوزیشن ہوگی وہ لکھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے تو یہ آ جائیں دوبارہ 17:59 کی سیدھ میں، یہ دیکھیے 256 پہ سورج ڈوبے گا۔ ارے آپ لوگوں کو تو قبلہ ہی 256 پہ، لاہور والوں کا 260 پہ۔ کبھی ہماری موبائل ایپ چلائی آپ نے؟ موبائل ایپ میں نہیں آ رہا ہوتا 260 درجے، تو وہ 260 درجے جو نا وہ یہ وہی والا یہ 256 ہے، یعنی لاہور کا قبلہ 260 ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں گے، دیکھیں کہ آپ نے موبائل ایپ میں دیکھا کہ ہماری ڈگری کیا ہے قبلے کی 260، اور سورج کہاں ڈوبے گا 256۔ اس کا مطلب ہے کہ قبلے سے 4 درجے، یہ بہت معمولی ہوں گے، 4 درجے لیفٹ ہینڈ پہ ڈوبے گا، اور چاند کہاں ہوگا اس وقت؟
تو چاند 245 پر ہوگا، یعنی لاہور کے قبلے سے 15 درجے الٹے ہاتھ پر ہوگا، وہ تھوڑا اور ہٹ کر ہوگا۔ اب اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک عام آدمی، ایک عام نمازی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ آدھے آسمان میں ڈھونڈتا رہتا ہے چاند کہاں ہے، لیکن جو جاننے والے ہیں وہ کو تھوڑی پورا آسمان چھانتے رہتے ہیں، وہ خاص پوزیشن کو پکڑتے ہیں۔ اچھا، بعض موبائل ایپ بھی ہوتی ہیں، آپ کو ایسا کرتے ہیں ایک موبائل ایپ بھیج دیتے ہیں کہ جیسے جیسے موبائل گھماتے جائیں گے آپ کو ڈگری بتائے گا وہ۔ چلیں بہرحال یہ اپنے دوبارہ آ جائیں 17-21 کی لائن میں۔ یہ دیکھیے اپنے 256 پہ سورج ڈوبا، یعنی لاہور کا قبلہ 260 ہے تو اس سے 4 درجے الٹے ہاتھ پر، اور اگر اپنے 15 درجے ہٹ جائیں قبلے سے تو پھر یہ چاند اس وقت موجود ہوگا سورج کے ڈوبنے کے وقت۔ اس کے بعد بھی وہ معمولی اپنی جہت بدلے گا، لیکن ایسا نہیں کہ قبلے کی طرف آ جائے، بس 245 سے وہ نیچے جھکتا شاید وہ 2 ڈگری اور چینج کر لے، 247 پر ڈوبے، بس اتنا فرق پڑتا ہے 1-2 درجے کا۔ آگے دیکھیے الٹیچیوڈ، ارتفاع، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ 8 درجے ہونا چاہیے، اور یہاں پر کتنا ہے جناب؟ 6.1، یہاں پہ آ کے فیل ہو گیا۔ صرف یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس نے پورے ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیا، وہ جو 25.5 گھنٹے کی عمر تھی اب وہ نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ الٹیچیوڈ نے سب کو کہا کہ بس اپنے اللہ حافظ، چاند نظر نہیں آ سکتا۔ 6.1 پر تو سائنس بھی متفق نہیں ہے، وہ بھی 60 ڈگری مانتے ہیں کم از کم۔ اس کے بعد آخری چیز نے کہا کہ نہیں بھائی چاند دکھائی دینے کا امکان ہے، 13.7، لیکن یہ بھی کوئی خاص قابل قدر نہیں۔ فیض نے بھی کہا کہ میں بڑا ہوں، لیکن ہم نے کہا کہ سردی بھی بڑی ہے، دن چھوٹے، لہٰذا تیرے بڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تو اور بڑا ہوتا تو دکھائی دیتا۔